شرف انسانیت پالیں گے اور زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیں گے. این خیال استو محال استو جنو، یہ خیال ہے، یہ محال ہے اور یہ دیوانگی ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، جو سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، نہ اس کے ظاہر میں کوئی کمی بیشی ہے، نہ اس کے باطن میں کوئی کوتاہی ہے. احسن کلام، افصح کلام، فنون ادب اور لسانیات کے جتنے بھی زاویوں سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید اپنی بے مثلیت کا خطبہ خود پڑھتا نظر آتا ہے. علم اور فن دنیا جہان کے کسی بھی شعبے سے وابستہ فرد اپنے انداز سے، چاہے وہ نقد کا انداز ہو یا مدحت کا اسلوب ہو، قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اس کو کہنا پڑے گا یقیناً ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس کتاب میں اللہ جل مجدہ قیامت تک کے مسلمانوں کو کامیابی، ہنرمندی، ترقی، امن و امان، عروج و بقا، فتح و نصرت اور شرف انسانیت کا رستہ یوں دکھا رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری بھلائی کا دار و مدار واشنگٹن یا یوکے یا بیجنگ یا فرانس کی پیروی میں نہیں، تمہاری کامیابی کامرانی کا راز پوشیدہ ہے تو اطاعت مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے، سیرت مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے. تمہیں دنیا میں اور آخرت میں ترقی، عروج، بقا اور کامیابی اسی وقت ملے گی جب تمہارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہوگا، جب تمہاری نگاہوں میں رسول اللہ کے جلوے ہوں گے، جب تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، جب تم ان کے خلفائے راشدین کے اسلوب کو اپنا لو گے، جب تم ان کے اصحاب کی روش پہ گامزن ہو جاؤ گے، جب تم ان کے اہل بیت کی عقیدت و محبت دل میں بسا لو گے، پھر ہر قدم تمہارا منزل کی جانب بڑھے گا، پھر ہر گام تمہیں کامیابی اور کامرانی ملے گی، پھر دنیا تمہارے آگے سر نگو ہوگی اور تم سرفراز چہرو گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے صداقت کا، سچائی کا، عبادت کا، بندگی کا، عدل و انصاف کا، رحم کا، شفقت کا، باہمی محبت کا اور شرم و حیا کا. جب تک حضور کی سیرت طیبہ کو ہم سمجھ نہیں پاتے تب تک ہم عدل و انصاف کی روح کو چھو بھی نہیں سکتے، ہم سچائی، پارسائی کا رستہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم شرف انسانیت کہ جو شرم و حیا سے وابستہ ہے، جن افراد میں، جن قوموں میں شرم و حیا کا عنصر جتنا غالب ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جن افراد میں، جن اقوام میں، جن گھرانوں میں، جن معاشروں اور سماجوں میں شرم و حیا کا نور جتنا غالب ہوتا ہے، رذائل سے، برائی سے اور افراتفری سے وہی گھرانے محفوظ رہتے ہیں، وہی سماج محفوظ رہتے ہیں، وہی اقوام عالم کی قائد بنتی ہیں کہ جو شرم و حیا کے طریقوں پر گامزن ہو. مشینری کی ایجاد، بڑی بڑی لیبس کا قیام اور بڑی بڑی فورسز کو اپنے دروازے پہ لا کھڑا کرنا، یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر انسان نہیں، انسانیت بھی واہ واہ پکار اٹھے. آپ کے کردار کو دیکھ کر
آپ کی صورت اور سیرت سے آگاہ ہو کر، آپ کی سوچ، آپ کی فکر سے آگاہ ہو کر سب کی زبان پر یہی ہو، انسانیت کے حقوق کوئی پورے کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ شرف انسانیت کا تاج جس کے سر پہ سر سکتا ہے وہ سر یہی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو دشمنوں کی بیٹیوں کو بھی ردائے نزاہت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو شرم و حیا کی وہ ادائیں دکھاتے ہیں کہ صحابہ کہا کرتے کہ کنواری لڑکیوں میں وہ شرم و حیا نہیں ہوتی جو شرم و حیا رسول اللہ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اور نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ شرم و حیا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ جس وجود میں جتنی شرم و حیا ہوگی، جس سوچ میں شرم و حیا کا جتنا نور ہوگا، وہ اسلام اور ایمان کے ثمرات سے اتنا ہی بہرہ مند ہوگا۔ یہ ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی تشریف آوری، یعنی آپ کے میلاد کے بارے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، حضور کی تشریف آوری کا بیان، دنیا میں پیارے آقا کے جلووں کے ظہور کا خطبہ، صرف یہی امت نہیں پڑھ رہی بلکہ پہلی امتیں بھی مصطفیٰ کریم کی آمد کا ذکر کیا کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لم تزل الامم تتباشر به وتستفتح به، کہ پیارے آقا خاتم النبیین، فخر انبیاء، فخر آدم و بنی آدم، کہ جن کے اشارہ ابرو سے قیامت کے دن گناہگاروں کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، جن کے لبے پاک کی جنبش سے جہنم میں گرنے والے جنت کے راہی بنیں گے، جن کے چہرہ پر نور کے چمکتے جلووں سے قبر کے اندھیرے دور ہوں گے۔ وہ پیارے مصطفیٰ، وہ پیارے آقا، وہ دو جگ کے سلطان، وہ سب نبیوں کے افسر، وہ سب رسولوں کے دلبر، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذکر آمد ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر امت میں رائج رہا۔ لم تزل الامم تتباشر به، کہ جتنی امتیں آئیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے رسول صاحبان شریعت آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور ان کو ماننے والے جتنے صاحبان ایمان دنیا میں ہوئے، سب کی زبان پر آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا کرتا۔ ان لوگوں کی جب محفلیں سجتی، وہ جب مل بیٹھتے، ان کے ہاں جب کوئی گیدرنگ ہوتی تو ان کا موضوع سخن رسول پاک کی آمد ہوا کرتا۔ اور ابن عباس جو حضور کے اہل بیت ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں اپنے مجمع میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے۔ وہ لوگ یہی باتیں کیا کرتے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، آمد مصطفیٰ قریب ہے، قریب ہے وہ زمانہ جب رسول اللہ کے حسن کا سورج چمکے گا، قریب ہے وہ زمانہ جب حسن مصطفیٰ کا دریا بہے گا، قریب ہے وہ زمانہ
جب آخر الزمان نبی آئیں گے، جب تاجدار ختم نبوت آئیں گے، جب اللہ کے محبوب آئیں گے، دانائے غیوب آئیں گے، جب ستار عیوب آئیں گے، وہ روتوں کو ہنسائیں گے، وہ گرتوں کو اٹھائیں گے، وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا بنیں گے۔ ظلم و استبداد کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت ان کی آمد کی بدولت نجات پائے گی۔ غلام آقا بن جائیں گے اور آقا غلاموں پر مہربان ہو جائیں گے۔ شرک کے اندھیرے مٹ جائیں گے، توحید کا سویرا چمک اٹھے گا۔ آدمیت اور انسانیت کا دور دورہ ہوگا۔ انسان تو انسان، پھر جانوروں کے حقوق کی بھی پاسداری کی جائے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ کا تعارف پہلی امتوں میں بھی رائج تھا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی و تبارک عنہ، آپ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کی تفسیر میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اپنی اپنی امتوں میں، اپنی امتوں کے صاحبان ایمان میں وہ ہمارے حضور کا ذکر کیا کرتے، اپنی محافل کو ذکر مصطفیٰ سے زینت دیا کرتے۔ کوئی حضور کے حسن کا خطبہ پڑھتا، کوئی حضور کے وصف رسالت کا خطبہ پڑھتا، کوئی حضور کی شان نبوت کا خطبہ پڑھتا، کوئی آقا کی سخاوت کو بیان کرتا، کوئی حضور کے اصحاب کی جان نثاری کا قصیدہ پڑھا کرتا، کوئی پیارے آقا کی صداقت اور سچائی اور برہان الہی ہونے پر وہ نعرہ زن ہوا کرتا۔ سب کی زبان پہ مصطفیٰ کا ذکر تھا، سب کی زبان پہ مصطفیٰ کا چرچا تھا۔ بلکہ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں، قرآن مجید کی چمکتی آیتوں سے ہم ہدایت حاصل کریں، قرآن مجید کے چمکتے ہوئے سپاروں میں اگر ہم یہ مضمون ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں تردد نہیں ہوگا، ہمیں کوئی عرق ریزی، دیدہ ریزی نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ قرآن کی چمکتی آیتیں ہمارے سامنے نور نوراتی ہوئی جلوہ فگن ہوں گی۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے کہا، یہودیوں کے بارے کہا، یعرفون، کہ یہ میرے محبوب کو ایسا جانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں، ان سے اس قدر واقف ہیں، کما یعرفون ابنا، جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ میرا محبوب جو مکے میں پیدا ہوا، مدینے میں جلوہ گر ہوا، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا پیغام لے کر آیا، توحید کی شمع کا محافظ بن کر آیا، ایک اللہ کی عبادت وحدانیت کا درس دینے آیا، اپنی نبوت و رسالت کے جلووں کی بدولت انسانیت اور انسانوں کی راہ میں حائل اندھیرے غاروں کو ہٹانے آیا اور معرفت کے گلستان بسانے آیا۔ یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی اپنی اماں کی گود میں تشریف نہیں لائے تھے، کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کی نسبت سے، ان کی بدولت اہل کتاب اپنی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعائیں کیا کرتے، کفار مشرکین پر فتح مانگا کرتے۔ قرآن مجید نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کفار اور مشرکین اہل کتاب پر چڑھ دوڑتے، ان پر حملہ کرتے، ان کو محاصرے میں لے لیتے، ان پہ لشکر کشی کرتے، تو کیا ہوتا؟ اٹھائیے تفاسیر قرآنیہ اور پڑھیے یہ انوار ربانیہ کی نشانیاں کہ وہ قومیں، وہ سابقہ اور ماضی کی امتیں، وہ اہل کتاب اکٹھے ہو کر دعا مانگا کرتے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ فی التورات۔ اے اللہ اس محمد کے صدقے ہماری مشکل کشائی کر، اس محمد کے صدقے ہماری حاجت روائی کر، اس آمنہ بی کے جائے کے صدقے ہمیں فتح و نصرت عطا کر، ہماری گود میں، ہماری جھولی میں، ہمارے دامن میں گوہر مراد ڈال دے۔
کہ جو خاتم النبیین ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے اور آخری زمانے میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا، یہ نعرہ ساؤنڈ سسٹم پہ جو لگا ہے، اگر ہم اپنی ساؤنڈ کے ساتھ لگائیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ یا رسول یا علی حق چار یار یا واللہ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے، میں بہت خوش ہوں کہ کیمسٹری پڑھنے والے، فزیالوجی پڑھنے والے، نرسنگ پڑھنے والے اور غذائی سائنسز میں ریسرچ ورک کرنے والے اپنے نبی کے ایسے دیوانے ہیں کہ سبحان اللہ۔ مجھے گمان نہیں ہو رہا کہ میں کسی سائنس کالج کے گارڈن میں بیٹھا ہوں یا کسی مسجد کے صحن میں تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے۔ پرنسپل صاحب میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن، حسن انتظام قابل دید ہے کہ ان کی رہنمائی میں ماشاءاللہ آپ جہاں علم کے زینے آپ طے کر رہے ہیں، وہاں اخلاقیات کا بھی درس لے رہے ہیں، وہاں دینی اقدار سے بھی شناسائی حاصل کر رہے ہیں۔ پرنسپل صاحب بھی قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ، آپ سب بھی قابل تعریف ہیں۔ اور یہ جو جھرمٹ لگا ہے نا ذرا اینڈ پہ، یہ جھرمٹ میری توجہ بڑی کھینچ رہا ہے، زیادہ فوکس میں ان پہ کیے ہوئے ہوں۔ تو میں خود بھی لیکچرار رہا ہوں، طبیہ کالج میں پیتھولوجی پڑھاتا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ میں مائک پکڑ کے وہاں آ کے بیٹھ جاؤں اور باقی سپیچ وہاں پہ کروں۔ کلاس روم میں میں جب دیکھتا نا کوئی بچہ زیادہ ہی توجہ کھینچ رہا ہے تو میں لیکچر دیتا ہوں، اس بچے کے سرحانے جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر وہ کبھی میری توجہ زیادہ نہیں لیتا تھا۔ یہ دیکھا نا ماشاءاللہ بچے سمجھدار ہیں۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ شاباش یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مولانا طاہر صاحب، اللہ اکبر یا رسول یا علی حق چار، شاباش، جیتے رہو، سلامت رہو میرے بچوں، آپ ہی قوم کا قیمتی سرمایہ ہو۔ واللہ آپ کی صورت میں ہم صورت ڈھونڈتے ہیں محمد بن قاسم کی، ان بچوں کی شخصیت میں ہم شخصیت ڈھونڈتے ہیں سلطان فتح علی ٹیپو کی، آپ کے وجود میں ہم وجود تلاش کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ آپ میں ہی کوئی خوش نصیب جوان ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے رستے پہ چلے گا، جو فلسطین کو آزاد کرائے گا، جو اسرائیل کی بدمعاشی کے آگے بند باندھے گا، جو کشمیر کی بیٹی کے سر پہ شرم و حیا کی ردا ڈالے گا، جو ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی فریاد رسی کرے گا۔ آپ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں، آپ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی سیرت پڑھیں، عمر فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں، عثمان غنی کی سیرت پڑھیں، مولا علی کی سیرت پڑھیں، امام حسن کا وہ عالی مقام اس کا مشاہدہ کریں، امام حسین کی وہ شاندار قربانی اس کو نگاہوں میں رکھیں، تو انشاءاللہ غوث اعظم اور داتا صاحب کی یادیں تازہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ قوم پھر سے متحد ہوگی، یہ قوم پھر سے انشاءاللہ جہاد کے رستے پہ گامزن ہوگی۔
رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی یہ قوم انشاءاللہ. اس قوم کی بیٹیاں، اس قوم کی بچیاں بطول زہرا کے در کی کنیز بنے گی، اور اس قوم کے جوان انشاءاللہ حسن و حسین کے روحانی وارث بنے گے. زندہ مردہ زندہ. ماشاءاللہ. مولانا طاہر صاحب آپ کے پروفیسر ہیں، بڑے درویش منیش انسان ہیں، اچھا خاصا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن طبیعت پر ان کے درویشی کا عنصر غالب ہے. ان سے آپ احباب کا تعارف ہوا، اور بچے جو میرے پاس آئے تھے دعوت لے کر کے، ایک تو یہ صاحب ہیں، کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمن. دوسرے صاحب کون ہیں؟ فیضان. یہ ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی بن رہے ہیں اور یہاں پہ میڈیسنز کا بھی علم حاصل کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو مل کر، آپ کے استاذ محترم کو مل کر، اور آج آپ کے پرنسپل کو مل کر، میں تو بڑا پر امید ہوں کہ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. دیکھیے ہندوستان کے حالات، وہاں کا پنڈت وہ مکروہ شکل والا، اتنی گندی گھناؤنی صورت ہے اس کی کہ ایک دفعہ دیکھ کے دوبارہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. اس بدصورت پنڈت نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، ہمارے آقا کی کھلی توہین کی، سرعام کی، مجمع میں کی، اور ڈٹائی کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے نوجوان خواب غفلت سے بیدار ہوئے، اور کئی لاکھ مسلمان نوجوان اس وقت بمبئی کو جام کر چکے ہیں. کئی لاکھ مسلمان بمبئی کی سڑکوں پر اور ہندوستان کے دیگر مقامات پر وہی صدا بلند کر رہے ہیں جو آج پاکستان کے کوچوں بازار میں بلند ہو رہی ہے. واللہ اور لبیک یا رسول اللہ. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو دعوت خطاب دی جا رہی ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو امام حسین کی اس عظیم جان نثاری کو سیاسی جنگ سے موسوم کرتے ہیں. ہمیں ایسے بدصورت اسکالر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس داتا گنج بخش کافی ہیں، ہمارے پاس غوث اعظم کی تعلیمات کافی ہیں، ہمارے پاس مولا علی کا علم اور حکمت کافی ہے، ہمارے پاس قرآن مجید اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے. ہمیں میڈ ان یو کے یا میڈ ان امریکہ کسی اسکالر کی ضرورت نہیں. ہم اس کو سنیں گے کہ جس کی گفتار سے حسان بن ثابت کی خوشبو آتی ہو. ہمارا ممدوح وہ ہوگا جو ہمیں دور حاضر سے بیگانہ کر کے رسول اللہ کی مبارک زلفوں پر قربان ہونے کا جذبہ دلا دے گا. ہم تو اس کی صورت دیکھنا چاہیں گے کہ جو فیض آباد کی چھچڑتی راتوں میں، برستی گولیوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا جذبہ امت میں جگا. میں عرض کر رہا تھا حضور کے میلاد پاک کی رعنائیاں، حضور کے میلاد پاک کی حکمتیں، حضور کے میلاد پاک کے تذکرے. حدیث ابن عباس سے بھی آپ نے سن لیا، قرآن مجید کی آیت سے بھی آپ نے سن لیا کہ پہلی امتیں، پہلی قومیں ہمارے حضور سے اتنا متعارف تھی، ہمارے حضور کی سیرت و صورت سے ایسی آگاہ تھی کہ قرآن مجید میں رب رحمان فرما رہا ہے کہ یہ اہل کتاب میرے نبی کو ایسا ہی جانتے اور پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولادوں کو جانتے اور پہچانتے. کیا مطلب؟ ان یہودیوں نے، اہل کتاب نے حضور کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کو اسی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے گھروں میں، اہل کتاب کے گھروں میں، بنی اسرائیل کے گھروں میں، ان کے مذہبی رہنما، ان کے بڑے بزرگ ہمارے حضور
خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کیا کرتے، کبھی حضور کے حسن کے چرچے ہوتے، کبھی حضور کی ختم نبوت کے چرچے ہوتے، کبھی حضور کی سیرت کے چرچے ہوتے، کبھی حضور کے عالی نسب کے چرچے ہوتے، کبھی حضور کے صحابہ کے چرچے ہوتے، کبھی حضور کے دین کے چرچے ہوتے، کہ ان لوگوں کو حضور کی صورت، حضور کے نقوش نبوت، حضور کے حسن کے جلوے تک ازبر ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو سب سے پہلے جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا، سب سے پہلے جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی، ان میں اس وقت کی دنیا کے سب سے بڑے یہودی عالم، تورات کے، زبور کے، بائبل کے سب سے بڑے عالم، یہودی قوم کے سب سے بڑے عالم، حضرت ہارون کی نسل پاک کے بہت بڑے ایک چمکتے ہوئے نگینے، ایک عظیم فرد عبداللہ ابن سلام تھے۔ انہوں نے رسول پاک کو دیکھا، تورات دل میں پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے حضور کو دیکھ رہے تھے، تورات کی آیتیں دل میں جگمگا رہی تھی، آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ چمک رہا تھا، بار بار حضور کو دیکھ رہے تھے، اور ذہن میں، دماغ میں، دل میں زبور کی آیتوں کو، تورات کی آیتوں کو ریکال کر رہے تھے، دہرا رہے تھے۔ بالآخر ان کا دل کہنے لگا، عبداللہ اتنا حسین چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسی پیاری صورت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھے، کہا میں یہودی قوم کا، میں اسرائیلیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ یہ ہمارے حضور کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہودی قوم کے علماء نے جب حضور کو دیکھا تو پہچان گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان بنے مدینہ پاک میں، حضور ان کے گھر ٹھہرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاچی پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اہل مدینہ نے حضور کو گھیرا ڈال لیا۔ مدینہ پاک کی بچیاں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری مدنی بچیاں حضور کی سواری کو گھیر کر کھڑی ہو گئی اور نعتیں پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیات الوداع پہاڑی سے حضور کی سواری اتر رہی تھی، ادھر مدینے کی بچیاں، پیچھے ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے بھائی کھڑے تھے، آگے بچیاں حضور کو ویلکم کہہ رہی تھیں، خوش آمدید کہہ رہی تھیں، اہلاً و سہلاً کہہ رہی تھیں، آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہی تھی۔ کیا نعت پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا۔ ان کا انداز یہ تھا، اماں دیکھو وہ چمکتا ہوا چاند آ رہا ہے، ابا دیکھو وہ نبوت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اے مدینے والوں دیکھو ہمارے بھاگ جاگ اٹھے، آج آمنہ کا چاند ہمارے آنگن میں آ گیا، آج نبوت کا چاند مدینے کے صحن میں اتر آیا، آج اللہ کی توحید کا نور جگمگانے والی صورت ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مدینے کی بچیوں نے کہا کہ آج حضور کے آنے پر ہی ہم خوشیاں نہیں منا رہے، قیامت تک ہم خوشیاں مناتے رہیں گے کہ ہم اہل مدینہ وہ خوش بخت ہیں کہ جن کے گھروں میں مصطفیٰ تشریف لائے، ہم اہل ایمان وہ سعادت مند ہیں کہ جن کے گھروں میں رسول اللہ نے قدم اٹھا رکھا۔ بولیے، سب بولیے مرحبا، سب بولو۔ اچھا، مسلم شریف کی حدیث سناؤ، اتھینٹک حدیث، یہ وہ نہیں ہے ورس نمبر 25 چیپٹر نمبر 21 اور جب کھول کے دیکھو تو مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا جب حضور تشریف لائے نا تو مدینے کی تو حالت ہی بدل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا، اہل مدینہ اتنے خوش ہوئے، مدینے کی بچیاں، مدینے کے بچے، مدینے کے جوان، مدینے کے بوڑھے، مدینے کی خواتین، مدینے کے مرد اتنے خوش ہوئے حضور کے آنے پر۔ کس کے آنے پر؟ یہ جو چراغاں ہوتا ہے، یہ جو سجاوٹیں ہوتی ہیں، یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ کاہے کو؟ حضور کے آنے کی خوشی ہے۔
خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف، بولیے خوشی ہے آمینہ کے لال کے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ اپنے لیکچر چھوڑ کے، کلاس روم چھوڑ کے یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بولیے نا، خوشی ہے۔ آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آمینہ کے لال کا۔ کس کا لایا قرآن پڑھتے ہیں؟ آمینہ کے لال کا۔ کس کی آل سے محبت کرتے ہیں؟ آمینہ کے آل کا۔ کس کے صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ آمینہ کے لال کے صحابہ کا۔ کس کا دامن تھام کر آپ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے؟ آمینہ کے لال کا دامن تھام کر۔ تو پھر بولیے، وجد میں آ کر بولیے، جھوم کر بولیے، خوشی سے لہک مہک کر بولیے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بولیے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے۔ ابھی تو تصوراتی طور پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور کی سواری آئے گی اور گناہگار دیکھ کر جناب وجد کر اٹھیں گے، جھوم اٹھیں گے۔ کہنے والوں نے یوں کہا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تب تو ہم دیکھ کر کہیں گے خوشی ہے آمینہ کے لال کے۔ بولیے نا یار، خوشی ہے۔ آج ریہرسل کر لو، آج یہ اسائنمنٹ آپ اپنی پوری کر لو کہ ہم نے قیامت کے دن حضور کو آتے جب دیکھنا ہے تو ہم نے کہنا ہے خوشی ہے۔ اچھا جی، اگلے بچے جو بیٹھے کو زیادہ خوشی ہے، پچھلے جو لڑکے ان کو بھی اتنے خوشی ہونی چاہیے۔ بولو، خوشی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کل جب ہم قبر میں جائیں گے، حضور تشریف لائیں گے، پتہ ہے نا قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول، کیا کہتا تھا ان کے بارے، دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا تھا، بولنا۔ تو ایسا وہ سمے ہو جب ہم حضور کو دیکھ رہے ہوں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہوں، فرشتے پوچھ رہے ہوں بول ان کے بارے کیا کہتا ہے، تو حضور خود ہی فرمائیں اس کو چین سے سلا دو، میں بتاتا ہوں یہ میرے بارے کیا کہا۔ یہ کبھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہا کرتا تھا، کبھی لبیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا کرتا تھا، کبھی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ ترانہ گنگنایا کرتا تھا، اور کبھی جھوم کے یہ گیت گایا کرتا تھا، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف۔ حضور بڑے خوش ہوئے مدینے کی بچیوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر۔ حضور قریب تشریف لائے، مدینے کی بچیوں کے بالکل قریب آ گئے حضور۔ اب ان کی مائیں دیکھ رہی ہیں، ان کے باپ دیکھ رہے ہیں، مائیں کتنے خوش ہوں گی کہ صدقے جاؤں میری بیٹی کے پاس حضور کھڑی ہے، میری بچی حضور کے دامن کرم کو تھام کر کھڑی ہے۔ حضور ان بچیوں کے قریب آئے، فرمانے لگے اے بیٹیوں کیا تم مجھے دوست رکھتی ہو، مجھے دوست بناتی ہو؟ وہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں، وہ جنت کی حوروں سے بڑھ کے ناز پرور بچیاں کہنے لگی جی یا رسول اللہ ہم آپ کو دوست رکھتی ہیں، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا میں بھی تمہیں دوست رکھتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث مسلم میں ہے حضور نے جیسے ہی مدینہ طیبہ کی دھرتی پر قدم رکھا، ہر گلی سے ہر بازار سے مسلمان جوانوں کی ٹولیاں نکلی، جلوسوں کی صورت میں، نیزے پکڑ کے تلواریں پکڑ کے، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ پورا مدینہ چمک اٹھا تھا رسول اللہ کے تشریف لانے۔ اور یہی چمک دمک کا عالم تب تھا کہ جب 12 ربیع الاول کی سہانے صبح مکہ مکرمہ میں بیت آمنہ میں حضور کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے۔ کیا روب تھا، کیا داب تھا، کیا دبدبا تھا، کیا ہیبت تھی، کیا جلالت تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا
اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف چمک ہی چمک تھی، ہر طرف ضیاؤں کی بارات تھی، ہر طرف تجلیات کی برسات تھی۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے فضاؤں میں لہرا رہے ہیں، علماً فی المشرق، علماً فی المغربی، علماً علی ظہر الکعبہ۔ ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا تھا، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر لہرا رہا تھا، اور درود و سلام کی صدائیں آ رہی تھیں، اور فرشتے حضور کو نورانی پروں میں اٹھا کر کہہ رہے تھے بخ بخ قبض محمد علی العالمین جمیعا، کہ اے اہل عالم، اے اہل زمین، اے اہل سماوات، تمہیں مبارک ہو کہ آمینہ بی بی کے گھر میں وہ شہنشاہ تشریف لایا کہ جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہے، جس کی حکومت حضور کے میلاد کے وقت حضور کے میلاد کے وقت انوار برس رہے تھے، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اماں آمینہ نے اور حضور نے خود بھی یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جلوہ آرائے عالم ہوئے تو اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا کہ بی بی آمینہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی نور، گویا میں سراپا نور بن گئی، میں نور میں ڈھل گئی، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، میری ذات سے، میرے وجود سے نور ہی نور چھلکنے لگا، حتیٰ کہ میں نے مکے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کا مشاہدہ کیا، اور بیت اللہ نے حضور کی ولادت کی گھڑی میں جھک جھک کر حضور کو سلام عقیدت پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر حضور کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں میں بیت اللہ نے یہ خطبہ پڑھا کہ اللہ کا شکر ہے آج وہ دنیا میں آیا کہ جس کے صدقے میں بتوں سے پاک ہو گیا، میں شرک سے پاک ہو گیا، کیونکہ مشرکوں نے، بت پرستوں نے بیت اللہ میں بت نصب کر رکھے تھے، حرم مکہ میں بت نصب کر رکھے تھے، شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی۔ شرک کی جڑیں کس نے کاٹی؟ میلاد مصطفیٰ نے۔ کفر کا اندھیرا کس سے سمٹا؟ میلاد مصطفیٰ کے نور سے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا پوری کائنات کے لیے، جن و بشر کے لیے، حور و ملک کے لیے، رسول و انبیاء کے لیے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے تو یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور سراپا رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، جس کو رحمت درکار ہے ان کے در پہ حاضر ہو جائے، جو رحمت کا متلاشی ہے وہ ان کے نام کا نعرہ لگائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی جھولی رحمت کے موتیوں نگینوں سے بھر جائے وہ ان کے آگے دامن مراد پھیلا لے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی رحمت اس کا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔